صدیق بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ویلکم۔ صدیق بھائی، سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ 24 نومبر کی فائنل کال جس کا سب کو انتظار تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کال دے دی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال پہلوں سے کس طرح مختلف ہو سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کتنے اپنے جو اچیومنٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ پہلی کال سے مختلف اس لیے ہے کہ ویسے تو پرسیپشن یہی تھا کہ جو 4 اکتوبر والی کال ہے وہ بھی فائنل کال ہے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ واپسی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہو گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ وہاں پہ ڈی چوک پہ بھی نہیں پہنچے تھے، اور وہ چائنا چوک پہ پہنچے، اور چائنا چوک سے وہ چلے گئے کے پی ہاؤس، اور بعد میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک پیغام آیا کہ ہم نے صرف عمران خان صاحب کا حکم یہ تھا کہ آپ نے ڈی چوک پر پہنچنا ہے، جو کہ میں پہنچ گیا تھا، جو کہ وہ نہیں پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کر اور اس کے بعد بس ہم نے اپنا اچیو کر لیا تھا ٹارگٹ، اور ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، یہ کہنا تھا ان کا علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، بس یہ آپ کی سکسیس ہے۔ حالانکہ انصاف حسن پنجوتا صاحب اور باقی جو اس بات سے باخبر تھے، جن کو سارے پلان کا پتہ تھا، وہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ بات درست نہیں تھی کہ آپ نے وہاں پہ حاضری لگوا کے جانا تھا، نہیں وہاں بیٹھنا تھا۔ اور بلکہ انصاف حسن پنجوتا صاحب نے تو یہاں تک مجھے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اگر میں کبھی بھی کوئی احتجاج کی کال واپس لینے کا کہوں گا تو میں کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کو بلا کے نہیں کہوں گا، بلکہ میں کم از کم 5-7 اپنے جو رہنما ہیں، جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو بلا کے اور یہ احکامات دوں گا۔ تو ایسی بات نہیں تھی۔ خیر جو بھی ہوا وہ فیز گزر گیا۔ اب دیکھیں، اس بار تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بار نہیں 10 بار یہ بات ہو چکی ہے، یہ فائنل کال ہے، یہ فائنل کال ہے، یہ فائنل کال ہے، اور اس فائنل کال کے لیے اب ظاہر ہائی بھی کریٹ کی جا رہی ہے، تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اب حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے۔ حکومت کہتی ہے ہم نے یائی افریدی صاحب کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بہت بہترین چل رہے ہیں، اور ہمارا بڑا مطلب ایک معاملہ بڑا سیٹ چل رہا ہے یائی افریدی صاحب کے ساتھ۔ اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو باقی بھی ہم نے قانون سازیاں کرنی تھیں وہ بھی کر لی ہیں، آئین میں ترمیم بھی کر لی ہے، تو حکومت تو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے۔ لیکن اب 24 کو پی ٹی آئی کتنے لوگ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ 24 تاریخ کا دن ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت تیاریاں بہت زیادہ تحریک انصاف کے اندر چل رہی ہیں، اور ایک بشریٰ بی بی صاحبہ نے پیغام بھی عمران خان صاحب کا دیا، اور یہ جو ہے نا، یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی ایکٹیو ہو گئی ہیں، تو پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ کنٹرول ہے، یہ صرف ایک توجہ ہٹانے کے لیے، اور ایک میڈیا پہ خبریں کچھ اور چلانے کے لیے، جو کہ میڈیا میٹر کرتا نہیں ہے، جو مرضی یہ خبریں چلاتے رہیں۔ تو اصل ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو خبریں چلوانے والے ہیں نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا کوئی رول نہ ہو، وہ کوئی پیغام نہ دیں عمران خان صاحب کا، پارٹی کے رہنماؤں کو وہ کوئی بات نہ کریں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے کا سارا معاملہ علی امین گنڈا پور صاحب تک ہی رہے، علی امین گنڈا پور صاحب ہی لیڈ کریں، وہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری باتیں چل رہی تھی، وہ کمپرومائز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور ان کا بھی اب یہی کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان پر اعتبار بھی نہیں تھا، ان کا کہنا تھا کہ فیملیز کے لوگ ہی جائیں ان کی بات پر، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں بات اندر کچھ اور ہوتی ہے، باہر کچھ اور آتی ہے۔ نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت ہم بات کر چکے ہیں، اور میں جتنی بھی باتیں کی تھیں میں ان تمام باتوں پہ قائم ہوں۔ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا کیوں نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ سمجھے عمران خان کی پوزیشن کو، کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وقت ایک ایسے فیز پہ پہنچی ہوئی ہے پارٹی کی موومنٹ اور تحریک کے، اس موقع پہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے کو بدل دیں تو پورے کا پورا اگلا 2 مہینے جو ہیں وہ سارا فوکس کے پی کے اوپر چلا جائے گا کہ جی کیسے ہوگا، پھر وہ ریزائن کریں گے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو گروپنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، سارا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کی انٹرنل لڑائیوں کے اوپر اور کے پی کے اندر بندے کی تبدیلی کے اوپر چلا جائے گا، اس لیے عمران خان نہیں چاہ رہے۔ لیکن یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو کسی نہ کسی موقع پہ وہ یہ کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور 4 اکتوبر کو اگر علی امین گنڈا پور واپس نہ جاتے تو آج حالات جو اکثر بدل گئے ہوتے، کیونکہ آپ اس وقت دیکھیں نا، کانپیں ٹانگ رہی تھیں، خوف تھا، لوگ نکلے ہوئے تھے، لوگ چارج تھے، اوپر سے ایس سی او نہیں تھی، سعودی ڈیلیگیشن آنا تھا، حکومت بہت پریشان تھی، اور وہ ٹائم آ جانا تھا اگر علی امین گنڈا پور واپس نہ جاتے کہ عمران خان صاحب کے پاس لوگ جاتے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے سر مہربانی کریں ایس سی او کروانی ہے، اور وہ آپ کی اب آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں کیا۔ اس وقت تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی ہونی تھی، اور بڑی پریشر تھا حکومت پر، حکومتی ارکان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو معطل کر دیا جائے، آگے ڈیٹ لے کر چلا جائے، مگر عمران خان صاحب کا پیغام یہی آیا تھا کہ یہی اہم پوائنٹ ہے جب ہم پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، تو اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہے واپس چلے گئے۔ تو اب 24 نومبر کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی ہے؟ دیکھیں،
یہ تو نہیں پتہ کہ 24 نومبر کیوں رکھی گئی ہے. مختلف طرح کے مفروضے ہیں, مختلف طرح کے دعوے ہیں. مثلاً کچھ سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 تک جنرل فیض کا ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے اور ان کو سزا ہونی ہے, تو عمران خان چاہتے ہیں اسے پہلے ہائی پیریڈ ہو جائے. حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مطلب کیا ہو جائے گا, پی ٹی آئی نے سڑکوں پہ آ جائے گی, جنرل فیض کو سزا نہیں ہوگی. اگر دینی ہے تو دیں, کون روک رہا ہے, کس نے روکا ہے؟ اور اب تو عدالتیں بھی اپنی ہیں, یحییٰ صاحب کی عدالت بھی اپنی ہے, امین الدین خان صاحب کی عدالت بھی اپنی ہے, عامر فاروق صاحب کی عدالت بھی اپنی ہے, علی نیلم صاحبہ کی عدالت بھی اپنی ہے. یعنی اگر جنرل فیض کو اپنے سزا دینی ہے اور کسی ہائی کورٹ میں جانا ہے تو یا علی نیلم صاحبہ کے پاس معاملہ جانا ہے یا عامر فاروق صاحب کے پاس جانا ہے. تو حکومت کے لیے ان دو عدالتوں سے بڑی اس وقت کون سی جگہ ہے؟ اور اس کی اپیل بھی آئینی بینچ کے سامنے جانی ہے, تو آئینی بینچ تو پھر ان دو سے بھی پرو میکس ہے. تو اس لیے کوئی وہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تاثر بن جاتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور ایک پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی ہے, تو پھر عمران خان اٹیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا, ابھی بھی چیزیں اسی طرح سے ہوں گی جیسے میں چاہوں گا, اور معاملات اسی طرح سے چلیں گے جیسے میں چلاؤں گا. اور اس وقت آپ دیکھ لیں, آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ لیں, کل پرسوں ایک پروگرام میں سعد رسول صاحب نے کہا نا, آسمان شراز صاحب کے پروگرام میں, کہ 20 منٹ ہو گئے ہیں پروگرام میں اور صرف ایک ہی بندہ ڈسکس ہو رہا ہے اور جس کا نام ہے عمران خان. ابھی آپ میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, گو کہ اس کے نام پہ پابندی ہے, اس کی تصویر پہ پابندی ہے, لیکن پروگرام سارے اس کے اوپر ہو رہے ہوں گے, چاہے حق میں چاہے خلاف. پیمرا نے تو بتایا تھا کہ پابندی ہم نے تو لگائی نہیں. جب بس وہ پیمرا کی اوقات بھی اتنی ہے جتنی اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے, اور اتنے ہی ان کے پاس بھی اختیارات ہیں جتنے یحییٰ افریدی صاحب کے پاس ہیں. تو اس لیے پیمرا شیمرا تو میٹر نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون اور کیسے میٹر کرتا ہے. تو پابندی عمران خان کی تصویر پر ہے, نام پر ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ شاہ زیب خانزادہ بیچارہ جو ہے, جو عمران خان کے پرانے بیانات چلا چلا کے نیریٹو بناتا تھا, اس بیچارے کے لیے بڑی مشکل ہے. اب حوالہ تو دیتا ہے لیکن عمران خان کا بیان نہیں چلا سکتا. گو کہ اس نے جس طرح سے سائفر میں نیریٹو بنایا تھا, عدت کیس میں نیریٹو بنایا تھا, سب برباد ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اور عدت کیس میں بھی عمران خان بری ہو گئے, سائفر میں بھی بری ہو گئے. توشہ خانہ میں شاہ زیب خانزادہ نے پروپیگنڈا کیا, اس کے اوپر بھی پروسیکیوشن نے جا کے کہہ دیا کہ مس ٹرائل ہوا ہے, فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا عمران خان کو. تو مطلب ان لوگوں کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اب میں ان لوگوں کو مزید ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اور نوجوان سڑکوں پہ آئیں, اور یہ مطلب یہ ان کے اپنے حامیوں کی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 تاریخ بہت اہم ہے, اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو توقعات پاکستانی قوم سے ہیں. اب لوگ تو نکلنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف لوگوں کو کس حد تک نکال پاتی ہے, نہیں نکال پاتی. لیکن اس پہ میں خیر بڑی تفصیل سے بات پہلے کر چکا ہوں کہ 24 کی کال اگر ناکام ہوگی تو اس سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے نقصان ہوگا تو پاکستان کا اور پاکستانیوں کو ہوگا. اور پاکستانی تسلی رکھیں کہ جو تباہی اور بربادی نہیں ہوئی, جو پاکستانیوں کے ساتھ اس حکومت نے نہیں کیا, وہ بھی انشاءاللہ یہ حکومت پاکستانیوں کے ساتھ وہ کرے گی کہ ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دیں گی. ایک طرف تو جیسے کہ آپ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے لیڈرشپ کے لیے آپ عوام کو بھائی, کیونکہ عوام تو خود ہی چارج ہے. پہلی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جس کی عوام چاہتی ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی. دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا ہے, ان کا بیان بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہنا تھا کہ جو لیڈرشپ ہے ہمارے سے بات کر لے, لاہور میں آ کر ہم بھی جو بیٹھے ہیں تو ہمارے سے کوئی مشورہ کر لے, تاکہ اس حوالے سے ان سے بات کرنی چاہیے. آپ کو کیا بالکل کرنی چاہیے. اور ایک چیز ہے, تحریک انصاف جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کر رہی. اعجاز چودھری صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, میاں محمود الرشید صاحب ہوں, حیدر مجید ہوں, حسان نیازی ہوں, تو ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں کر رہی. اب ان کے حوالے سے جب بات ہو نہیں رہی تو ظاہر ہے ان کی فیملیز کے لیے کافی یہ پریشان کن ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب شدید علیل بھی ہیں, اور اس کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اعجاز چودھری صاحب جو ہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی جب سینٹ میں ووٹ چاہیے تھے حکومت کو, تو اعجاز چودھری صاحب سے کچھ لوگ ملنے گئے اور اعجاز چودھری صاحب کو 2 ارب روپے کی پیشکش ہوئی کہ آپ کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, اور آپ کو دوبارہ سینیٹر بھی بنوا دیں گے نون لیگ سے, اور آپ کو 2 ارب روپے بھی دیتے ہیں, تو آپ چھوڑیں. اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کی پارٹی آپ کے لیے بات نہیں کرتی, دیکھیں آپ کا کوئی حال وال پوچھنا نہیں آتا, آپ کی پیشیوں پہ کوئی نہیں آتا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت عمران خان سے بے وفائی نہیں کروں گا, اور انہوں نے کہا کہ میرا مطلب میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں عمران خان کے ساتھ دھوکہ کروں, نہ ہی میرا دین یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ ایک عمران خان جس نے میرے اوپر اعتماد کیا, مجھے سینیٹر بنوایا, تو اب ایک ایسے وقت میں جب مشکل میں وہ ہے
اور انہوں نے بھی چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرنا، تو اس لیے اعجاز چودھری صاحب نے یہ نہیں کیا۔ عمر سرفراز چیمہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ بات جو آپ نے کی ہے اس میں کافی ہے وزن کہ تحریک انصاف اپنے جو 1.5-2 سال سے قید میں ہیں، 1.5 سال سے قید میں ہیں جو رہنما، ان کے اوپر نہ تو تحریک انصاف اس طرح سے بات کرتی ہے اور نہ ہی عدالتوں میں جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو ان کی پیشیوں پہ جاتے ہیں۔ تو صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، تو دوبارہ سے پریس کانفرنس کا آغاز جیسے تارا نے کیا 9 مئی کے واقعات، دوبارہ انہوں نے ٹی وی پر سارے اشتہارات چلائے، اور پھر پی ٹی وی کی کل ٹویٹر پہ بھی لگے ہوئے تھے میں ایک انتشاری ٹولے کے حوالے سے، اور حکومتی اشتہارات چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت پر کتنا پریشر ہے؟ اور علی محمد خان صاحب نے بیان دیا کہ خان صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے، اگر اس مرتبہ احتجاج کی وجہ سے کوئی بات کرے گا تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے گا۔ بالکل، ایک پہلے علی محمد خان صاحب والی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے اختیارات عمران خان صاحب کے پاس ہیں، اور جس نے بھی بات کرنی ہے وہ عمران خان صاحب سے بات کرے۔ اور دوسری جہاں تک آپ نے بات کی پی ٹی وی والی، پی ٹی وی کی حیثیت اور اوقات بھی وہی ہے جو ان سیاستدان جو فارم 47 والے ان کی ہے، تو دونوں کی اوقات برابر ہے، تو دونوں میٹر نہیں کرتا۔ پی ٹی وی پہ آپ کچھ لکھ دیں اور آپ یہ کچھ کہہ دیں، اور جو بھی ان سے پریس کانفرنسز کروا رہا ہے وہ صرف ایک چیز دیکھ لے کہ ان کے کل ملا کے ویوز کتنے ہیں، اور بیبی باجی کی بہویں جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کی ایک قسط کے ویوز کتنے ہیں، تو ان کو اندازہ پتہ چل جائے گا کہ بیبی باجی کی بہویں زیادہ مشہور ہیں یا یہ ان کی جو چمچے ہیں جن کو انہوں نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، عطا تارڑ ہو یا اون چودھری ہو، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اس وقت پاپولر جو ہے وہ بیبی باجی کی بہویں ہیں۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے، انٹرنیشنل حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ اب ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان، خاص طور پر جو لیڈرشپ تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹرمپ آئیں گے تو شاید کوئی عالمی تبدیلی سیاست میں ہوگی، اور اب خط بھی لکھا گیا ہے۔ پہلے بھی جو تھا 64 افراد نے خط لکھا تھا، اب 40 کا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 54 لوگوں نے دوبارہ خط لکھا ہے اس حوالے سے۔ تو حکومت پر کتنا پریشر ایک بلڈ ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو پریشر یہ نہیں لے رہے تھے کیونکہ جو بائیڈن ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو بائیڈن انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا اپنی عوام کے ساتھ ظلم ستم جبر جزیدیت فسطائیت کر سکتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ظلم کرو۔ لیکن اب پی ٹی آئی کو ایک امید ہے کہ ٹرمپ کم از کم وہ چیز نہیں کریں گے ان چوروں ڈاکولیٹروں کی سپورٹ میں۔ وہ کہ میرے اس پہ ڈاؤٹس ہیں کہ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو یا امریکہ ہو، امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو عمران خان سوٹ کرتا ہے یا چور ڈاکو لٹیرے سوٹ کرتے ہیں۔ وہ سوٹ کرتا ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، یا وہ جو کہتے ہیں تم ہمارے باپ ہو، بتاؤ کہاں لیٹنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کس اینگل سے، کس پوزیشن سے لیٹنا ہے۔ تو یہ امریکہ کو ظاہر ہے وہ سوٹ کرتے ہیں جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، جو کمزور ہیں، جو لیٹنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف جو غیرت مند ہے، جو جرت مند ہے، جو بہادر ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، عزت نفس کی بات کرتا ہے، وہ کیوں امریکہ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اس پہ بہرحال ایک ڈسکشن ہے جو چل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم۔